بغداد شہر وہ اولیاء کا شہر ہے، بصرہ شہر بھی اولیاء کا شہر ہے، عراق کے اندر کافی اولیاء گزرے ہیں، اور کہا کہ ماں جی آپ وہاں چلے جائیں، بصرہ میں چلی جائیں۔ بصرہ اور بغداد کے درمیان جو فاصلہ ہے 150 میل کا فاصلہ ہے، 150 میل کا، کلومیٹر نہیں میل کا فاصلہ ہے۔ آپ وہاں چلی جائیں، وہاں ایک بزرگ رہتے ہیں جن کا نام ہے ابو الوفا، اور ان کے آستانے سے جو جاتا ہے نا خالی نہیں آتا، وہ کسی کو دم کرتے ہیں تو مریض شفا یاب ہو جاتے ہیں، وہ کسی کو اگر دعا دے دیتے ہیں تو جھولیاں بھر کے آتے ہیں، وہ کسی کو ایسے رحمت کی نظر سے دیکھ لیتے ہیں تو رب تعالیٰ باغ لگا دیتا ہے، رنگ لگا دیتا ہے، اور ان کی نگاہ میں بھی فیض ہے، ان کے دم میں بھی فیض ہے، ان کے ہاتھوں میں بھی فیض ہے، ان کے آستانے پر بھی فیض ہے۔ اب وہاں چلی گئے حضرت، جب وہاں وہ عورت نے کہا کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے شوہر کا سایہ میرے سر پر نہیں ہے، میرا اکلوتا بیٹا ہے، میں اتنا سفر کر کے جاؤں، غریب عورت ہوں، اور میرے پاس میں کرایہ کسی سے ادھارا لے کے جاؤں یا پیدل چل کے جاؤں، تو لہٰذا بات یہ ہے کہ میں اتنا سفر کر کے جاؤں اور آگے وہ بزرگ نہ ملے یا ایسی بات نہ ہو تو پھر میں کیا کروں گی؟ تو اس بچے نے کہا کہ ماں جی آپ جائیں تو صحیح، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، آپ ان کے آستانے پر ایک مرتبہ پہنچ جائیں۔ تو جناب کیا ہوا، وہ عورت وہ بصرے کا سفر شروع کر دیتی ہے، چلتے 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 بصرے کے قریب پہنچتی ہے، پوچھتی ہے کہ یہاں ایک بزرگ رہتے ہیں جن کا نام ابو الوفا ہے، وہ لوگوں کو دعا دیتے ہیں تو شفا یاب ہو جاتے ہیں، لوگ وہ لوگوں کو دم کرتے ہیں، لوگوں کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، وہ لوگوں کو اگر رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو جناب لوگوں کے تقدیریں بدل دیتا ہے وہ شخص۔ تو سنا ہے کہ اللہ کا ولی ہے، سنا ہے کہ اللہ کا پیارا ہے، سنا ہے کہ اللہ کا محبوب ہے، سنا ہے کہ وہ ان میں شمار ہوتا ہے جن کو قرآن نے کہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جن کو قرآن نے اس طریقے سے یاد کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ لہذا میں نے سنا ہے وہ بزرگ کی تعریف بڑی سنی ہے، میں نے لوگوں نے بتایا ہاں بڑے ڈنکے بج رہے ہیں اس کے، فلاں جگہ جاؤ ان کا آستانہ ہے۔ بصرہ کے لوگ تو جانتے تھے ان کو کیونکہ وہ اللہ کا ولی تھا، بڑا مشہور تھا، اور لوگ ان سے دم کرواتے تھے، لوگ ان سے دعائیں کرواتے تھے، لوگ ان سے جاتے تھے، وہ لوگوں کی تقدیریں بدل دیتا تھا، لیکن یہ سب اللہ کی عطا سے ہوا۔ اور یاد رکھنا ولی جو اللہ کا ولی ہوتا ہے ان کے اندر یہ خصلتیں ضرور ہوتی ہیں، سب سے پہلے وہ عبادت گزار ہوتا ہے، اور دوسری بات کہ ان کے اندر اخلاق کا پیکر ہوتا ہے، تیسری بات کہ وہ کسی کا دل نہیں دکھاتا، چوتھی بات کہ جناب وہ کسی کا دل نہیں دکھاتا، اور چوتھی بات وہ کسی کو جو ہے نا برا بھلا نہیں کہتا، اور جناب جو بھی ان کے در پر آ جاتا ہے وہ سخی ہوتا ہے، سخاوت کرتا ہے۔ یہ ولی کی نشانی ہوتی ہے، عبادت زیادہ کرنا، سونا کم، نیند کم کرنا، اللہ کی عبادت زیادہ کرنا، اور لوگوں کے دل نہ دکھانا، اخلاق کا پیکر ہونا، لوگوں کی باتیں برداشت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا ماننا، حضور کی شریعت پر عمل کرنا، شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنا، اور حضور کی سنت کو اپنانا۔ سنت کا تارک نہیں ہوتا، سنت مؤکدہ ہو یا غیر مؤکدہ ہو وہ سنت کا تارک نہیں ہوتا، حضور کی سنتوں سے پیار کرتا ہے، اللہ کے مخلوق سے پیار کرتا ہے، اور نبی کی امت سے پیار کرتا ہے، امت جیسی بھی ہو ان کے در پر آ جائے وہ سخاوت بھی کر دیتا ہے اور کسی کو خالی نہیں موڑتا۔ یہ ولی کی نشانی ہوتی ہے۔ یہی ساری چیزیں ابو الوفا کے اندر پائی جاتی تھی۔ تو جناب جب وہ عورت وہاں ان کے آستانے پر پہنچتی ہے، ایک قدم پار تھا، ایک قدم ان کے آستانے میں تھا، دروازے کے باہر گیٹ کے باہر ایک قدم باہر تھا، ایک قدم اندر تھا، تو جناب بچے کی پھک سے انسری سے جان نکل گئی، روح پرواز کر گئی اور بچہ فوت ہو گیا۔ وہ عورت جا کے لوگوں کا ہجوم تھا، لوگ بیٹھے تھے، عورت جاتی ہے، جا کے کہتی ہے کہ سمجھ گئی کہ ایک بندہ بیٹھا ہے، ان کے آگے سارے بیٹھے ہیں، اور ان کو دیکھ کر بھی خدا یاد آ جائے، جن کو دیکھ کر سمجھو کہ وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، اور نورانی چہرہ، اور جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اور کہا کہ وہی بزرگ ہے ابو الوفا، اور کہا کہ حضور میں آپ کے پاس آئی ہوں، رونے لگ گئی
میں آپ کے پاس آئی ہوں، اتنا سفر کر کے آئی ہوں اور بغداد سے آئی ہوں میں چل کر، مجھے کسی نے بتایا ہے آپ کا، میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ گھر میں فوت ہو جاتا بچہ تو کوئی آپ کے اوپر شکوہ گلہ نہیں تھا، شکوہ گلہ آپ ہی نہیں ہے، اور راستے میں فوت ہو جاتا تو پھر بھی میں واپس چلی جاتی، لیکن حضور آپ کے آستانے میں ایک قدم تھا، ایک قدم باہر تھا، بچے کی روح نکل گئی ہے، لیکن میں اب آپ کے پاس لے کر آئی ہوں۔ میرا تو اکلوتا بیٹا ہے، میرا شوہر کا سایہ میرے سر پر نہیں ہے، شوہر دنیا سے چلا گیا ہے، لہذا میرا ایک ہی بیٹا تھا، اکلوتا بیٹا تھا، اور میرا زندگی کا سہارا یہی ہے، لہذا ایک قدم باہر تھا، ایک قدم اندر ہے، لہذا یہ بچے کی روح نکل چکی ہے، اب میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ اللہ نے آپ کو بہت کچھ عطا کیا ہے، یہ بھی لفظ کہا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم پیروں کو ماننے والے، تم پیر پرست ہو۔ ارے بھائی، ہم سنی لوگ پیر پرست نہیں ہے، یاد رکھنا، ہم خدا پرست ہے، ہم رب کی عبادت کرتے ہیں، پروردگار صرف وہی ہے وحدہ لا شریک، ہم پیر پرست نہیں ہے، ہم خدا پرست ہے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، ہم خدا پرست ضرور ہے، ہم پیر پرست نہیں ہیں، ہم پیروں فقیروں کو ماننے والے ہیں، ہم پیروں فقیروں کو الحمدللہ ماننے والے، پیر پرست نہیں ہے، ہم پیروں کو سجدہ نہیں کرتے۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے جناب کہ سنی لوگ پیروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ ہم کسی عالم سے سنا ہے منبر رسول پر بیٹھ کر وہ کہے کہ یار درباروں پہ جاؤ تم سجدہ کرو، کسی سے سنا ہے کسی عالم نے یہ کہا ہے کہ جاؤ پیر کو سجدہ کرو، دربار کو سجدہ کرو؟ نہیں، بالکل نہیں کہا، کسی عالم نے نہیں کہا۔ اگر ایک جاہل جا کر جھک جاتا ہے وہاں، سجدہ وہ بھی نہیں ہوتا یار، یہ جھک جائے سجدہ اس کو بھی نہیں کہتے، سجدہ اس کو بھی نہیں کہتے، لیکن وہ لوگ سجدہ بنا دیتے ہیں۔ اگر کوئی جھک جائے یا بالفرض وہ سجدہ بھی کر رہے تو کون سا سنی علماء نے کہا ہے کہ درباروں میں جا کر سجدہ کرو؟ کسی نے کہا ہے آج تک کسی سے سنا ہے؟ منبر سوشل میڈیا کا دور ہے یار، آپ نے کسی سوشل میڈیا پر ہی سنا ہو سنی عالم سے؟ نہیں سنا ہوگا۔ کیوں کہ ہم الحمدللہ پیر پرست نہیں ہے، ہم الحمدللہ خدا پرست ہے، ہم پیروں فقیروں کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اللہ کی عطا سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولی بنایا ہے، اللہ نے بہت کچھ ان کو عطا کیا۔ رب چاہے جسے عطا کر دے فقیری، رب چاہے جسے عطا کر دے فقر، رب چاہے جسے درویشی عطا کر دے، رب چاہے جسے ولایت عطا کر دے، اور رب چاہے جسے اپنا محبوب بنا لے، رب چاہے کہ جسے اپنا ولی بنا لے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ارے بھائی، اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا، مگر اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ حضور آپ کے پاس لے کر آئی ہوں، ایک قدم باہر تھا، ایک اندر تھا۔ ہاں اگر میں باہر ہوتی تو پھر بھی سمجھ آتا کہ روح اس کی فق سے انسری سے پرواز کر جاتی، پھر بھی سمجھ آتا کہ، لیکن آپ کے آستانے پر تو سنا ہے لوگ شفا یاب ہو کے جاتے ہیں، آپ کا آستانے پر جو بیمار آتا ہے شفا یاب ہو کے جاتا ہے، آپ کے آستانے پر جو خالی جھولی لے کے آتا ہے جھولیاں بھر کے جاتا ہے۔ آپ تو ایسے اللہ کے ولی ہیں، آپ کے ڈنکے بج رہی ہے، یہاں تو کوئی خالی جاتا نہیں ہے۔ پیر عبدالوفا نے پتہ کیا کہا کہ منہ سے تین چیزیں ہیں جو واپس نہیں آتی، اور کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتا، کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتا، زبان سے نکلی ہوئی بات واپس نہیں آتی، اور جسم سے نکلی ہوئی جان واپس نہیں آتی۔ کہا کہ بابا میں آپ کے پاس آئی ہوں، اتنا صبر کر کے تم مجھے مسائل بتاتے ہیں، میں مسئلے سننے کے لیے نہیں آئی، میں اپنے بیٹے کو لے کر آئی ہوں، مجھے بیٹا چاہیے۔ کہا کہ بیٹی چلی جا، کہا کہ مجھے چاہیے بیٹا، کہا کہ تکرار ہو گیا، کہا کہ مجھے بیٹا چاہیے، مجمع بہت بیٹھا تھا، کہا کہ بی بی چلی جا، یہ اللہ کا کام ہے، یہ قدرت کا کرشمہ ہے، یہ قدرت کا نظارہ ہے، اگر وہ دیتا ہے تو لیتا بھی وہی ہے، چلی جا یہاں سے، میں کچھ نہیں کر سکتا، چلی جا۔ تو بی بی نے کیا کہا؟ بی بی نے کہا نہیں، میں تو اپنا بیٹا لے کے جاؤں گی، اللہ نے تمہیں بہت دیا ہے، صاحب یہ لفظ بھی کہتی تھی اللہ نے تمہیں بہت کچھ عطا کیا ہے، تو رب سے دعا تو مانگ ایک مرتبہ، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا، رب تیری نہیں ہوئے گا، مجھے اتنا یقین ہے کہ تیرے چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آ گیا، اور تیری شکل کو دیکھ کر مجھے پتا چل گیا کہ تو حضور کا وہ امتی ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا
है, या अय्युहल्लज़ीन आमनु इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। ये चेहरा किसी झूठे का नजर नहीं आता, ये सच्चे का चेहरा है। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ तो करना, तो रब ताला तेरी नहीं मोड़ेगा। तो वो कहते हैं कि इस बीबी को बाहर निकालो। बीबी को बाहर निकाल, दरवाजा बंद कर दिया। बीबी जोर जोर से टकरे मारने लग गई। ये ना औरत थी और उसका बेटा चला गया, तो साफ रह रहा है किसका बेटा चला जाए वो तो पागल हो जाती है। और इकलौता बेटा हो, ऊपर से शोहर का साया सर पर नहीं है, और ऊपर से कितना सफर करके आई है, 150 मील पैदल चल के आई है, गरीब औरत है, और आई है तो लेने के लिए, शिफायाब करवाने के लिए। लेकिन बेटा फोत हो गया और वो दरवाजे को टकरे मारने लगी, चिल्लाने लगी, पापा दरवाजा खोल, मैं तुमसे बेटा लेके जाऊंगी, दरवाजा खोल, मैं अपने बेटे की जिंदगी रब से लेनी है। तो रब की बारगाह में हाथ ही नहीं उठाता, तो रब की बारगाह में मांगता क्यों नहीं है? उसका ये यकीन था कि बाबा अगर हाथ उठाएगा ना रब की बारगाह में, रब मेरे बेटे को जिंदा कर देगा, रब मेरे बेटे को जिंदा कर देगा। ये कामिल था ना। लेकिन बाबे ने हाथ नहीं उठाया, बाबे ने कहा इसको बाहर रहने दो। इतनी देर में वो टकरे मार रही थी। छोटा सा बच्चा आया, 6 या 7 साल उसकी उम्र थी। वो आया, कहने लगा माँ जी क्यों रो रही है? कहा कि मैं इतना सफर करके आई हूँ देश से अपने बेटे को लेकर, तेरा बेटा यहाँ बहुत हो गया है, बाबा बात ही नहीं सुनता। वो बच्चा कहता है माँ जी तेरा बेटा कहाँ फोत हुआ है? देख तो सही वो जिंदा है, देख तो सही वो जिंदा है। जब उस बच्चे ने ये कहा देख तो सही, उसने बच्चे की बात पर गौर न किया, क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि यार बच्चा है, बच्चे की बात अक्सर अंकुर कर देते हैं, अक्सर गौर नहीं करते। वो बच्चे ने फिर कहा माँ जी तू ऐसे दरवाजा खोल रही है, चीख रही है, लिहाजा अपने बेटे को तो देख, तेरा बेटा जिंदा है। जब पल्लू उठाया कपड़े का देखा तो बच्चा जो है ना अंगूठा चूस रहा था।